رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بہت مالدار نہیں، جو کچھ رب نے دیا ہے، جو کچھ وہ رب کا دیا ہوا ہے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم کو خیر کا دروازہ نہ بتا دوں، خیر کا، بہتری کا، کامیابی کا، اچھائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ الا انبئکم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم جنہ، روزہ۔ دوسرے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آپ نے فرمایا خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ صدقہ رب العالمین کے غضب کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے گناہوں کو اس طریقے سے صدقے کے ذریعے سے اللہ مٹا دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جس طریقے سے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، پانی ڈال دو کیسی بھی آگ ہو وہ بجھ جاتی ہے۔ آج ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہے جس کی وجہ سے رب العالمین قسم کے آج سال سے ہم دیکھ رہے ہیں قسم کے فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، نہ جانے کیسی کیسی آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم کو دور کر دے، بچا لے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ راضی کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ہے صدقہ خیرات، جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی مدد کیا جائے جس طریقے سے بھی ہو۔ اور دوسرے یہ جو مسجد کے لیے، یہ دوستو آج نہیں، کتنے دن کی زندگی ہے، سوچو کتنے سال جی لیے ہوں گے، 60 سال، 70 سال، 50 سال جی لیے، لیکن مرنے کے بعد کب مرتے؟ آج مرتے، 100 سال کے بعد مرتے، مر کے جانا ہے قبر میں۔ اب قبر میں آج سے جو 10,000 سال 2,000 سال پہلے مرے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، غریب بھی پڑے، سب کی ایک ہی حالت ہے۔ وہاں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، نہ جانے وہاں جانے کے بعد کتنے دن رہنا ہے اور پھر رب کے پاس وہاں سے جانا ہے۔ جو چیز کام آنے والی ہے اس میں سے ایک چیز ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرنے کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا۔ جس صحابی کے پاس جو تھا، کوئی 1000 سواریاں دے دیا، کوئی ہزاروں درہم دے دیے، کوئی گھر کا پورا سامان اٹھا لایا، کوئی آدھا سامان اٹھا لایا۔ ان کو یقین تھا صدقے کے فضائل کیا ہے دوستو، یہ پیسہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں یہاں کام آتا نہیں آتا، لیکن رب کعبہ کی قسم، نبی کی حدیث پر یقین ہے تو یقین کرو، ایک پیسہ اگر خرچ کرتے ہیں 1 روپیہ تو یہی لاکھوں کی تعداد، جتنا بڑا خلوص ہوگا اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ سوچو صحابہ اکرام اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جانتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، جس کے پاس تھا لا کر جمع کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ایک صحابی رسول ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے کوئی چیز اس طریقے سے چھپا کے لا رہے ہیں، انداز یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی جان نہ سکے، ندامت چہرے سے ٹپک رہی ہے، کوئی چیز چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آتے ہوئے صحابی پر نظر ڈالے، دیکھے چہرے پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، رنج غم ہے، سمجھ میں نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر چھپ کے وہ آ رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان کا پیچھا کر رہی ہے،
جب جہاں چندے کا مال جمع تھا وہ صحابی وہاں پہنچ کر خاموشی سے رکھنا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ابو عقیل، ہے ابو عقیل کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا کچھ۔ کہا معاملہ کیا ہے ذرا بتاؤ تو؟ کہا اللہ، کہا ادھر آؤ۔ شرماتے 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 آئے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات؟ لیے کیا ہو ہاتھ میں؟ کچھ نہیں۔ کیا لیے ہو بتاؤ؟ ڈانٹ کر کہا ہاتھ میں جو تھیلی تھی سامنے رکھ دیا، 4 سیر ہندوستان کے وزن کے حساب سے اس کے اندر کھجوریں تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہا اللہ کے نبی یہی ہو سکا؟ جب کل آپ نے اعلان کیا تھا میں گھر گیا، گھر کا پورا کونا کونا چھان مارا، اللہ کی قسم رب العالمین کے راہ میں رب کی رضا کے لیے، آخرت کے توشہ کے لیے 1 دینار اور درہم گھر میں نہیں ملا کہ میں لا کر صدقہ کر کے اللہ کی نظر میں بلند بن جاؤں۔ پریشان ہو گیا، اس پریشانی کی حالت میں گھر سے نکلا، فلاں یہودی کے پاس گیا، اس کو کہا اے فلاں کچھ کام دے دے آج میں کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بکٹ ہے، یہ رسی ہے، اور یہ باوڑی ہے، اور یہ باغیچہ ہے۔ بکٹ سے پانی نکال باوڑی کے اندر سے، اس باغیچے کو پانی سے بھر دے تو میں تجھے اتنی رقم، اتنی کھجور دے دوں گا۔ کہنے لگے ابو عقیل رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی اتنی زیادہ طلب تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اب فوراً میں مچل گیا اور ہمت باندھا، رات بھر باوڑی سے پانی نکالتا رہا، اس وقت تک نکالا جب تک کہ باغیچے کو ہم نے نہ بھر دیا۔ جب باغیچہ بھر گیا تو اس یہودی نے اتنی کھجور دیا، میں سوچا اب یہ تو بہت معمولی ہے، رب کی نظر میں کیسے دوں، اس لیے شرما رہا تھا۔ میں سوچا کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب دیکھ رہا ہے، دل کی کیفیت جان رہا ہے، میں خاموشی سے رکھنا چاہتا تھا، آپ کی نظر پڑ گئی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسیں لبریز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ابو عقیل اب وہ تم اپنے ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے بلکہ تم مجھے دے دو۔ جب دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشی کا اظہار کیے، بڑی دعائیں ان کے لیے دی، اور اٹھ کھڑے ہوئے اور پورے چندہ کے سامانوں پر اس کھجور کو بکھیر دیا ہے۔ دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے مالدار نہیں ہے، جو کچھ رب العالمین نے دیا ہے یہ زندگی کب تک ہے کب تک نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ رب کے لیے تم رب العالمین کی راہ میں تھوڑا سا بھی دو تو اللہ اس کو اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، دنیا کی کوئی مشینری اس کا اندازہ اس کو شمار نہیں کر سکتی ہے۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے، آج کے حالات کو ہم سمجھے، مسجد کی ضرورت کو بھی، اور جو مسلمانوں پر آفات اور مصیبت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے تھے، وہاں چند صحابہ آئے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو بیعت لی ان میں سے ایک یہ بھی تھی جب میں کہوں گا تنگی کی حالت میں ہو تو، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو تو، لیکن اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے بیعت کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے صدق دل سے، خاک ساری اور تواضع کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ خرچ کرے، دیں، تاکہ مسجد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، اور پھر جب تک یہ دنیا قائم رہے اس پر عبادت ہوتے رہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، ٹی وی چینلز، اخبارات، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے آپ حضرات اور خواتین تک یہ خبریں یقیناً پہنچی ہوں گی کہ اس وقت حیدرآباد شہر اور اس کے ساتھ گلبرگہ
یعنی حیدرآباد کرناٹک جسے کہتے ہیں، اس علاقے میں بارش کی کثرت کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ہے. بہت سارے لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، تو وہیں بہت سارے خاندان بے گھر ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں نے اپنے گھر کا ساز و سامان کھو دیا ہے، تو بہت سارے لوگ دانے پانی کے لیے پریشان ہیں. ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ہم اور آپ یاد کریں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ، چاہے وہ لوگ جو اس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے، استغفار سے کام لیں، کثرت سے استغفار کریں، اس لیے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نجات دلانے میں اور مصیبت سے محفوظ لوگوں کو آئندہ بھی محفوظ رکھنے میں توبہ و استغفار بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. دوسری بات، ہم اور آپ سبھی ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے معاملات کا ذمہ دار ہو جائے. ان کی مصیبتوں میں جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی ہے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور آئندہ ان کے مسائل کا حل اللہ تعالی غیب سے انتظام کر کے کر دے. یہ دعا ہم اور آپ کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. تیسری بات جو آپ سبھی سے اپیل کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جہاں ہیں، جیسے ہیں، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس رابطے تعلقات ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کیجئے کہ انسان مصیبت کے وقت میں انسان کے کام آئے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے. دین اسلام مسلمان کو پوری انسانیت کا خیر خواہ بتلاتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہر مصیبت زدہ انسان تک خود پہنچنے کی کوشش کرے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوگا کہ مصیبت زدہ انسان ہمارے دروازے، ہماری مسجدوں اور ہمارے اداروں تک آئے. اصل تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ثبوت اس طرح دیں کہ ہم مصیبت زدہ لوگوں کے دروازے تک پہنچیں اور ان کے گھر تک پہنچیں اور ان کو دینے کی کوشش کریں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا آپ حسب ضرورت اپنے پیسے سے اپنی چیزیں، ساز و سامان خرید کر، اناج خرید کر، کپڑا لتا خرید کر، گھر کا ساز و سامان خرید کر، یا پھر کمبل، بلینکٹ وغیرہ جو لوگوں کی ضرورت وہاں ہے اس کو فراہم کرنے کی آپ اور ہم بھرپور کوشش کریں. اور دو باتوں کا خاص طور پر اس میں خیال رکھیں. غریب آدمی غریب ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ بہت سارے سفید پوش لوگ بھی بیچارے مصیبت کے مارے بازار میں آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. ایسے موقعوں پر رفاہی کام کرنے والی جماعتوں، تنظیموں اور افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل کی ریکارڈنگ یا رفاہ عام کے کام کی ریکارڈنگ کے نام پر ان لوگوں کی مجبوری اور غربت کا تماشا نہ کریں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھ کو محفوظ رکھا ہے. ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں یہ گوارا ہوتا کہ کسی سے لیتے ہوئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھے، بلکہ ہمارا ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں ہمارا تماشا ہو؟ اسلام تو ہم اور آپ کو اخلاص کی تعلیم دیتا ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ تنظیموں کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، سب کچھ، اس کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جمع شدہ مال آپ اپنے پاس رکھ کر اس کی تصویر لے لیں، لوگوں کی تصویریں نہ لیں، لوگوں کے چہرے نہ آنے پائیں، لوگوں کی شخصیتیں سامنے نہ آنے پائیں، ان کی عزت، ان کی اپنی شرافت پر پردہ پڑا رہے. اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مادی مدد تو کر رہے ہیں لیکن معنوی طور پر ان کے دل و دماغ اور ان کے ذہن کو، ان کے نفس کو تکلیف تو نہیں دے رہے. کہیں ایسا نہ ہو، اس بات کا خاص طور پہ ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تعاون آپ اپنے اپنے علاقے کے جو معتبر ادارے ہیں، معتبر تنظیمیں، جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے والا غلط فائدہ اٹھائے. اس لیے ہم اور آپ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سنبھالیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. یاد رکھیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بھی برابر بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کے کام آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں مددگار ہو جائے، اور جو مصیبت سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس مصیبت میں کام آ گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو کچھ ہم اور آپ کوششیں کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔